یہ بزم کائنات میں پہلی اور آخری ذات ہے ڈاکٹر سلمان، جس کی ذات معجزہ، جس کا ظاہر معجزہ، جس کا سر سے پاؤں تک انگ انگ معجزہ، بال بال معجزہ، بال معجزہ، کھال معجزہ، چال معجزہ، حال معجزہ، ہاں ایک ایک شے معجزہ۔ میں نے ایسے کہہ دیا ہے، بال معجزہ نہیں ہے میرے سرکار کے۔ مامون رشید کے سامنے 8 بال آئے، ایک بندہ آیا، یہ رسول کے بال ہیں، بڑے نذرانے کی امید لے کے آیا، میرے سلطان مشہد کو بلایا گیا، دیکھے رسول کے بال ہیں یہ، اگر تو میں اسے انعام دوں ورنہ قتل کرا دوں۔ مولا نے 3 بال الگ کر دیے، 5 علیحدہ، فرمائی یہ 3 میرے نانا کے ہیں۔ اب یہاں فکرے 2 بولنے ہیں میرے نقوی صاحب۔ شاگرد بخاری حیران ہو کے مامون کہتا ہے آپ کو کیسے خبر، دیکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، کہ دیکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، سارے کے سارے انسانی بال لگتے ہیں، رنگ ایک جیسا، جسامت ایک جیسی، قامت ایک جیسی، آپ کو کیسے پتا؟ مولانا فرمایا مجھے کسی معیار پہ پرکھنے کی ضرورت کیسی، جو حقیقت ان بالوں کی ہے وہی میری اپنی ہے۔ اللہ اللہ، اور تیری تسلی کے لیے چاہتا ہوں کہ آگ منگواؤ۔ 8 کے 8 بال مولا نے آگ میں ڈال دیے، 5 جاتے ہی ملے ہی نہیں کہاں گئے، اور دوسرے جو ہی آگ میں گئے آگ پھیکی ہو گئی۔ جی ان کی لمانیت، ان کا نور آگ پہ بھی غالب آ گیا۔ تو اب بتاؤ بال معجزہ ہیں یا نہیں؟ حالانکہ یہ تو نقوی صاحب فاضل اشیاء میں ہیں، کاٹ کے پھینک دیے جاتے ہیں، بے جان ہیں۔ علماء سے پوچھنا، فقہاء سے پوچھنا، شریعت سے پوچھنا، بالوں کا حکم مردے کا حکم ہے، ناخن کا حکم مردے کا حکم ہے، جو احکام میت کے ہیں وہی ناخن کے ہیں، وہی بال کے ہیں۔ ہندی طبیب نے تیرے مولانا صادق سے پوچھا تھا کہ ناخن میں جان کیوں نہیں، بالوں میں جان کیوں نہیں؟ فرمایا جاہل، حکیم مطلق کی حکمت کو نہیں سمجھ سکا۔ ناخن بھی کاٹنا ہوتے ہیں، بال بھی کاٹنا ہوتے ہیں، اگر اللہ ان میں جان رکھتا تو ایذا کون برداشت کرتا، تکلیف کون برداشت کرتا؟ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں رسول کی جو بے جان ہیں، یہ ہیں بے جان۔ رسول کی وہ چیزیں کیا ہوں گی جس میں جان ہے، اور وہ کیا ہوں گی جس میں رسول کی جان ہے۔ تم بال کٹواتے ہو، کیا کرتے ہو پھر؟ پھینک دیتے ہو۔ ایک آنے میں کیا ایک دمڑی میں نہیں بکتے، کیونکہ فاضل ہیں، اور اسی سے لفظ فضول ہے، یہ فضول چیز ہے، فاضل ہے، کٹوائی پھینک دی۔ تیرے رسول نے بال کٹوائے، ایک صحابی اٹھا کے گھر لے گیا، ایک حرف کا ضامن میں۔ ہاں کچھ دنوں کے بعد آیا، یا رسول اللہ عجیب بات ہے، کیا؟ جس الماری میں نے آپ کے بال رکھے ہیں ساری رات وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، ساری رات وہاں سے تلاوت کی آواز آتی ہے۔ ایک لفظ کہوں، ایک فکرہ کہہ دوں، جب رسول کے بال تلاوت کر سکتے ہیں تو کبھی رسول کا لہو نیزے پہ تلاوت کرے، ناخن کٹوائے۔ اس کا ایک حوالہ تو یہیں بھی دکھا سکتا ہوں، چند کتابیں ساتھ ہیں میرے۔ ناخن کٹوائے، جناب خدیجہ سے کہا کہیں پھینکوا دیں، بیوی نے ایک ریشمی رومال میں باندھ کے رکھ دیے۔ کچھ دن گزرے، یاد نہیں رہا بیوی کو۔ کچھ دن کے بعد کسی کام سے اسی الماری کے قریب گئی، کھولی
وہ پوٹلی نظر آئی ریشمی رومال، اچھا اچھا اس میں تو سرکار کے ناخن تھے، سرکار گھر نہیں تھے، یاد آئی رسالت کی، چلو ناخن کی زیارت کر کے یاد محمدی کو تازہ کر لوں، کھول کے دیکھا ناخن نہیں تھے، سارے کے سارے در بن چکے تھے۔ تو یہ فاضل چیزیں ہیں، اسی لیے میں نے کہا ہے اس کی ایک ایک شے موجودہ ہے۔ بدن سایہ نہیں رکھتا۔ نقوی صاحب علماء نے دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالے کہ کیوں نہیں تھا سایہ، میں نے صرف اسی حقیقت پر بھی خمسے پڑھ ڈالے کہ سایہ کیوں نہیں تھا۔ ہاں کسی کو کچھ نظر آیا، کسی کو کچھ، یہ کبھی، کیونکہ یہ خمسہ سائے پر نہیں۔ میں یقیناً برادران اہل سنت میں سے بھی کچھ لوگ موجود ہیں، ان کے لیے آپ ہی کے ایک عالم کا ایک جملہ کہہ کے آگے کا سفر کرنا چاہ رہا ہوں۔ علامہ زرقانی، مشہور عالم اہل سنت کے، ہاں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے پیارا سا کہ کیوں نہیں تھا رسول کا سایہ، فرماتے ہیں لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاؤن ظل اللہ وَأَنَّ الظِّلَّ لَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ، وہ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ کا سایہ تھا اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ لیکن نقوی صاحب اسی ممبر کی قسم، مجلس کی قسم، مومنین کے ایمان کی قسم، حقیقت اس سے کہیں آگے ہے۔ کیوں نہیں میں ایک مولانا ایک دلیل دے کے آگے گزر جانا چاہتا ہوں، صرف ایک، اچھا ورنہ میں یہی الجھ جاؤں گا۔ چلیں جی، خود اللہ کا سایہ تھے، خود نور الہی تھے، اس لیے سایہ نہیں تھا، کپڑوں کا تو ہونا چاہیے تھا۔ اس کی ذات معجزہ، اس کے صفات معجزہ، اس کے افعال معجزہ، اس کے جواہر معجزہ، اس کے عوارض معجزہ، اس کی طبیعت معجزہ، اس کی تینت معجزہ، اس کی جبلت معجزہ، اس کا ظاہر معجزہ، اس کا باطن معجزہ، اس کا کل معجزہ، اس کی جز معجزہ۔ اچھا نبی صاحب ظہیر بھائی، کتنی کراہت آمیز اور توہین آمیز حقیقت ہے کسی پر تھوک پھینک دینا۔ زمین پہ بیٹھ کے کہہ دینا آسان ہے، میں رسول جیسا، رسول مجھ جیسا، اس کی تھوک معجزہ ہے نا۔ میں صرف لعاب رسالت کے کرشمے بتانا شروع کر دوں، رات ختم ہو جائے گی۔ جابر کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے کنویں کا پانی اتنا کڑوا ہے کہ اتنا تمہ بھی تلخ نہیں ہوتا۔ فرمایا ایک گلاس میں پانی لے آؤ، لائے، تھوڑا سا لعاب دہن اس میں ڈالا، کہا کنویں میں ڈال دو، شہد اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا ہو گیا۔ نہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ کیوں اچھل رہے ہیں، کیوں داد دے رہے ہیں، آپ کے چہرے کیوں کھل گئے ہیں۔ سوچنا ضرور تھا تلخ، ہو گیا رش کے اصل، شہد سے بھی احلی من الاصل، شہد سے بھی میٹھا، تینت بدل گئی۔ پانی کی صورت نہیں، سیرت بدلی۔ پانی کا ظاہر نہیں، حقیقت بدلی، جبلت بدلی۔ گھروں میں جا کے سوچنا ضرور، جس رسول کا لعاب جبلت بدل سکتا ہے، اس کا خون کیا کیا بدل سکتا ہے۔